السلام علیکم جی، ویلکم ٹو بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو پارٹ 3 ہے جی، پریویس ویڈیو والا جس میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا، تو آج اس کا پارٹ 3 ہے۔ تو اس میں بھی ہم حضرت سلمان علیہ السلام، کیونکہ ان کے واقعات حضرت سلمان علیہ السلام کی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ ہر کسی ان سے بات کر لیتے تھے، اور ہر چیز کو مسخر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ تو جو حضرت سلمان علیہ السلام پہ بہت سارے بہت سارے لوگ بناتے ہیں، مختلف قسم سٹوریز بناتے ہیں، لیکن میں سٹوریز کے علاوہ آپ کو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح ان کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے۔ باقی واقعات کو، ان کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے، حضرت سلمان کے ساتھ جو منسلک واقعات ہیں، جو ریئل ہیں، جن کا ذکر بھی بکس میں بھی آیا۔ بڑے بڑے علماء نے جب انہوں نے مرتب کیے ان پیغمبران دین کی، جو مختلف جو گزشتہ پیغمبر گزرے، تو ان میں ان کے واقعات نوٹ لکھیں، تو اس میں جو مستند واقعات ہیں وہ ضرور لازمی حضرت سلمان علیہ السلام سے جو منصوبے وہ آپ کے پیش خدمت آپ کے کروں گا۔ تو خیر، اس کا پارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو لائک اینڈ شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ہم آپ کو اس لیے بولتے ہیں کہ آپ اگر شیئر کریں گے یا سبسکرائب کریں گے تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے آگے جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو آگے لوگوں تک یہ نالج بڑھتا ہے، تو جو اس ویڈیو کو سنے گا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ میں اپنی طرف سے دی گئی ہدایات کو راسخ کرے گا، اور اپنی زندگی کو جو ہے نا اس ہدایات پہ عمل کر کے بہت اچھا بنا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ گزشتہ شب ایک سرکش جن نے اچانک یہ کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، مگر خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر قابو دے دیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب دن میں اس کو دیکھ سکو، مگر اس وقت مجھ کو اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے خدا کے حضور عرض کیا کہ اس کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یاد آتے ہی میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا تھا ربا حبلی مالک اللہ لا یمبغی لی اخدم من بعدی۔ تو وہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ مجھے یہ یاد آئی تو میں نے اس کو ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے مجھے کل انبیاء اور رسل کے خصائص اور امتیازات جمع کر کے دیے، اس لیے تسخیر قوم جن پر بھی مجھ کو قدرت حاصل ہے، لیکن جب کہ حضرت سلمان نے اس اختصاص کو اپنا توغرہ امتیاز قرار دیا ہے تو میں نے اس حصے کو کم زیادہ مناسب نہیں سمجھا۔ جو بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی انسانوں نے نہیں جنوں نے کی، تو اصل میں جن کو ایسی مخلوق سے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی پاور اور کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آبویسلی وہ ایک ڈیفرنٹ میکنزم ہے، ڈیفرنٹ ان کا سسٹم ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد عقل کے چاروں جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے، اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ جو مسجد ہے اس کے شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں، اور اس کے لیے اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائیں۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے رسول اور رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے، لہٰذا انہوں نے جنوں سے یہ خدمت لی، چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کا تعمیر کا کام سر انجام دیتے تھے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ انہوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر دریافت، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیانی مدت میں کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلمان حضرت ابراہیم بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا فاصلہ ہے، اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام جو تھے ان کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر جو ہے نا وہ کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تسخیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو پیکر پتھر
کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور ثقیل کے وہ کون سے حالات تھے جن کے ذریعے ان کو ایسی بلندیوں پر پہنچا کر بام اتصال پیدا کیا گیا. یعنی کہ آبویسلی وہ جو کام آج بھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے پتھر کیسے رکھے گئے ہوں گے، کیسے ان کی تعمیر کی گئی، لیکن اصل میں ایکچولی وہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے کام سر انجام دیا تھا، کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیرات کے علاوہ بھی جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھی. قرآن پاک میں بھی ہے کہ شیطانوں اور سرکش جنوں کو میں سے ہم نے مسخر کر دیا، وہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطے مارتے اور بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام انجام دیتے. ہم ان کے لیے نگران اور نگہبان تھے، یہ قرآن پاک میں. اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت سے انجام دیتے تھے اور اس کے پروردگار کے حکم سے. جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کچھ روی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے. اور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار، تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں. اے آل داؤد شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں. کہتے ہیں اللہ پاک نے کہا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں، اس لیے شکر گزاری والے کام کیا کرو. اور کہتے ہیں آگے یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے اس لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، اور وہ درجہ بر درجہ کھڑے کیے جاتے ہیں. مسخر کر دی گئے سلیمان کے لیے شیطان، سرکش جن، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں غوطہ لگانے والے. باقاعدہ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، لگانے والا سرکش ہے، سرکش جو جکڑے ہوئے زنجیروں میں تھے. یہ وہ ہماری بخشش ہوتا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا رکھو، تم میں سے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایسے عظیم و شان احسانات کیا، پھر یہاں تک فرما دیا کہ اس بے انتہا دولت اور ثروت کے صرف و خرچ اور داعش اور روک کر رکھنے میں تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں ہے. مگر ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے مکمل اجازت دی کہ ہم نے آپ کو جتنی دولت دی، جتنا یہ چیزیں دی ہیں، آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، بے تحاشا کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی پہ، اس پہ کوئی کسی قسم کی آپ سے کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی. مگر کہتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اس دولت حکومت کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مانتے، لائی سمجھ کا ایک حبہ اپنی ذات پر صرف نہیں فرماتے، بلکہ اپنی روزی ٹکریاں بنا کر حاصل کرتے تھے. یعنی وہ اپنا رزق جو لیتے تھے وہ اپنی ٹکریاں بناتے تھے، انہیں بیچتے تھے، اس سے اپنا رزق حاصل کرتے تھے. بیضاوی کے اس مقام پر یہ اسرائیلی روایت نقل کی ہے کہ قوم جن نے تخت سلیمان علیہ السلام کو اس کاریگری کے لیے بنایا تھا کہ تخت کے نیچے دو زبردست خونخوار شیر کھڑے تھے اور دو گدھ ہوا میں معلق تھے. جب حضرت سلیمان تخت حکومت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے تخت کے قریب تشریف لے جاتے تو دونوں شیر اپنے بازو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور تخت نیچے ہو جاتا، وہ بیٹھ جاتے تو پھر شیر پھر کھڑے ہو جاتے. فوراً ہیبتناک گدھ اپنے پروں کو پھیلا کر سر مبارک پر سایہ افغان ہو جاتے تھے. اس طرح انہوں نے پتھر سے بڑی بڑی بھاری دیگیں بنائی جو چولہوں پر قائم تھی. اپنی ضخامت کی وجہ سے حرکت میں نہیں آتی تھی اور بڑے بڑے حوضے پتھر تراش کر بنائے. شہر بیت المقدس اور ہیکل مسجد اقصی، ان سب اشیاء کی تعمیر کارگری میں صرف 7 سال لگے تھے. یعنی ان کو بنانے میں صرف 7 سال لگے نا ان سب چیزوں کو. تو خیر اس طرح کے بہت سے بارے واقعات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ سے بیان کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، اس میں سے ہم اگلا پارٹ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں لائیں گے. اس میں آپ کو مزید حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ بتائیں گے. پھر اس کے بعد باری باری ان کے ساتھ جو واقعات ہیں، جو ریئل واقعات ہیں، جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، جو ثابت شدہ ہیں، تو ہم وہ آپ کی گوشت گزار کریں گے. اس کا مقصد صرف اتنا ہوگا کہ آپ کو یہ بتانا کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی طاقت دی اور کتنا کچھ دیا، لیکن وہ ان کی عاجزی کا یہ نمونہ تھا. وہ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا میں نے کہ وہ صرف ٹوکریاں بنا کے بیچتے تھے اور اس سے اپنے، حالانکہ اللہ پاک نے انہیں واضح کہہ دیا تھا کہ آپ سے اپنی جو مرضی کریں، آپ سے کسی قسم کی کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. لیکن انہوں نے صرف اس کو بھی اللہ پاک کی امانت سمجھا، اس سے اپنی اقتدار کو بھی، اپنی چیزوں کو بھی، اور اس میں کوشش کی کہ اس میں سے کچھ نہ کر کے اپنی محنت سے جو تھوڑا بہت ہو سکے جو وہ کر سکے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر تھے، اور یہ ان کی واقعات بیان کر رہا ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اسے سبق سیکھیں اور ہر انسان اپنی عقل کے مطابق اس میں سے رزلٹ نکالے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس میں سے اچھے سے اچھا رزلٹ نکالیں جو آپ کی زندگیوں کو بہتر طرف گامزن کر سکے اور آپ کی زندگیوں میں چینجنگ لا سکے، آپ کی شخصیت میں چینجنگ آ سکے. کیونکہ اگر آپ کا سیلف چینج ہو رہا ہے کسی بھی واقعے کو سن کے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ درست سمجھ میں جا رہے ہیں. اگر آپ کا سیلف اس میں چینج نہیں ہو رہا، آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے خود کا مواخذہ نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے سننے کا. تو اس چیز کا یہ بیسیکلی چیزیں امپریس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے
کہ آپ اس کو دیکھ کے سنیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو کس طرح بہتر کرنا ہے، ان چیزوں کو کس طرح اپنی زندگیوں میں لا کے اپنا مواخذہ کر کے خود کو ان برائیوں سے پاک کرنا جو آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے شیطان کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔